مقامی حکومتوں سے مراد کیا ہے؟ براہ راست جس کا تعلق پبلک سے ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے۔ یہ نظام پنپ نہیں سکا، وہ اختیارات نہیں ڈیوالو ہو سکے۔ لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا بنیادی مقصد صوبوں سے مقامی سطح پہ اختیارات کی منتقلی نہیں تھا، وہ مرکز سے صوبوں کی طرف منتقلی تھا۔ کیا پروونشل گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اپنے اختیارات ان کو دیں؟ اگر لوکل گورنمنٹ بن جائے اور وہ ایفیکٹو ہو تو 30 سے 40% جو بجٹ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا وہ لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو جائے گا۔ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دینے کے خلاف ہیں یا ہرڈل ہیں؟ جی بالکل واضح سی بات ہے، کیونکہ ان کے اختیارات میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو ایک ہمارا ڈائلیما یہ ضرور رہا ہے کہ نان کنٹینیوٹی آف گورنمنٹس، نان کنٹینیوٹی آف ریفارمز، نان کنٹینیوٹی آف پالیسیز از اے بیسک پرابلم آف پاکستان۔ جی درست ہے بات، بیوروکریسی ڈپینڈ کرتا ہے لائک کرنے یا نہ کرنے کی اس بات پہ کہ وہ لا جو بنا ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کا وہ کتنی پاورز بیوروکریسی سے لیتا ہے یا ان کو دیتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر تھے یا کمشنر تھے، ان کو یہ کہتے سنا یہ کیا لوگ ہیں جو ان پڑھ سے لوگ یہ ہمارے اوپر نافذ کر دیے گئے ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کسی کو بھی پسند نہیں آتا کہ میرے اختیارات کم ہو جائیں۔ کیا ایسا ہمارے پاس میکانزم ہے جس سے کہ یہ نظام آگے چل سکے؟ تو اگر پاکستان نے بھی واقعی لوکل گورنمنٹس مؤثر بنانی ہے، آئین کے اندر ترمیم کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام ورلڈ ان فوکس میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور یہ موضوع جو ہے آج سے نہیں کافی سالوں سے بہت اہم رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح ہم ملینیم ڈیولپمنٹ گولز میں کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکے، اس طرح ہی ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں بھی کوئی ابھی تک کارکردگی نہیں دکھا سکے، گوناگو وجوہات کی بنا پر، بیسٹ نون ٹو ایوری ون۔ اور اس میں مسئلے یہ ہوتے ہیں کہ عوام کے مسائل کس طرح حل ہوں، وہ ایشوز کیسے حل ہوں جس کے لیے ہم جواب دہ ہیں یو این او کو۔ نیچرلی ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں غالباً 163 یا 65 میں 125ویں نمبر پہ ہیں، وچ از ریئلی ڈس اپوائنٹنگ۔ تو اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے آج دعوت دی ہے پلڈیٹ کے بانی اور صدر جناب احمد بلال محبوب صاحب کو۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ بہت شکریہ جناب باسط صاحب، بہت شکریہ۔ سر، یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہم مقامی حکومت جو ہے اس کو پذیرائی نہیں بخش سکے، یعنی ہماری صوبائی حکومتوں پہ بلیم آتا ہے، ریاست پہ بلیم آتا ہے، بیوروکریسی پہ بلیم آتا ہے۔ سب سے پہلے سر یہ ذرا کائنڈلی ہمارے ناظرین کو سمجھائیے کہ مقامی حکومتوں سے مراد کیا ہے، یعنی مقامی حکومت کیا ڈیلیور کرے گی، اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ بہت شکریہ باسط صاحب۔ دیکھیے، مقامی حکومتیں کا جو کی اصطلاح ہے یہ 2000 میں متعارف ہوئی تھی۔ پہلے ان کو لوکل باڈیز کہتے تھے، لیکن لوکل باڈیز کہیں یا لوکل گورنمنٹ کہیں، لیکن اس سے مراد بنیادی طور پہ یہ وہ سطح ہے جو صوبائی سطح سے نیچے ہے، اور اس کی اپنی بھی 2-3 سطحیں ہوتی ہیں۔ جیسے بالکل گلی محلے کی بنیاد پہ وارڈ ہوتے ہیں، جن میں 2-3 ہزار لوگوں کا ایک وارڈ ہوتا ہے، وہاں سے ایک کونسلر الیکٹ ہوتا ہے۔ تو وہ مقامی حکومتوں کا سب سے بنیادی پلر ہے یا بنیادی اینٹ ہے۔ اس کے بعد پھر چینج ہوتا ہے سسٹم، لیکن کئی جگہوں پہ تحصیل کونسلز ہوتی ہیں یا ٹاؤن کمیٹیز ہوتی ہیں، ڈسٹرکٹ کونسلز ہوتی ہیں، شہروں کے اندر میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوتی ہیں یا میونسپل کارپوریشن ہوتی ہیں، میونسپل کمیٹیز بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس سطح کی جو ہوتی ہے جو صوبے سے ذرا نیچے کی سطح پہ ہوتی ہے، لیکن یہ انتہائی اہم اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ جو کام کرتی ہیں وہ عام شہری کی زندگی سے اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو اپنی گلی میں صفائی چاہیے، آپ کو اپنی گلی میں گندے پانی کا نکاس چاہیے، آپ کو صاف ستھرا پینے کے پانی کی فراہمی چاہیے، آپ کو اسٹریٹ لائٹس چاہیے، آپ کو بنیادی تعلیم اپنے بچوں کی چاہیے،
آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں وہ آپ کے علاقے میں ٹھیک سے کام کریں، آپ کے علاقے میں پہرے داری کا نظام ہو جو گلیوں میں محلوں میں ہوتا ہے کہ رات کو کوئی پہرے دار، یہ سارا کچھ لوکل گورنمنٹس کرتی ہیں۔ اس لیے یہ عام آدمی کی زندگی سے اس کا براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ جو صوبے کی حکومت ہوتی ہے، جو وفاق کی حکومت ہوتی ہے، وہ پالیسی لیول پہ یا بڑے میجر ایشوز پہ بات کرتی ہے، لیکن جو براہ راست جس کا تعلق پبلک سے ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح انداز سے اور بہتر انداز سے عام فہم زبان میں سمجھا دیا کہ مقامی حکومتوں کا کیا رول ہوتا ہے۔ اب سر دیکھیے کہ اس کے اور بہت سے پہلو ہیں، لیکن ہم آہستہ آہستہ ایک ایک پہ بات کرتے ہیں کہ اس سے کیا عوام کو فائدے ہو سکتے ہیں، ہماری یوتھ کو کیا فائدے ہو سکتے ہیں، لیڈرشپ کیسے بنتی ہے، یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ میں سر آپ کو 18ویں ترمیم کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ 18ویں ترمیم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اپنے جو ڈیوالو کرے گی اختیارات صوبوں کو، صوبے جو ہیں وہ ڈسٹرکٹس کو ڈیوالو کریں گے، ڈسٹرکٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی تحصیل کو کریں گے، اور تحصیل آگے پھر جس طرح یونین کونسل اور دوسرے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ یہ نظام پنپ نہیں سکا، وہ اختیارات نہیں ڈیوالو ہو سکے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہماری ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پروونشل گورنمنٹس ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ ہے، ریاست ہے، بیوروکریسی ہے، کس کو آپ امپورٹنس دیتے ہیں کہ وچ از سولی اینڈ ہوللی رسپانسبل فار دس کائنڈ آف ایشو؟ اچھا، آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ میں اس کا جواب دینے سے پہلے یہ ایک چیز واضح کروں کہ 18ویں ترمیم ہمارے لیے، ہماری جو آئینی تاریخ ہے اس میں بہت اہم تھی، بہت سی تبدیلیاں ہوئیں، لیکن اس کا بڑا مقصد جو تھا وہ مرکز سے اختیارات کو صوبوں کی طرف منتقل کرنا تھا۔ اگرچہ انہوں نے ایک اس کے اندر آئینی ترمیم ایک آرٹیکل کے اندر ایڈیشن بھی کر دی لوکل گورنمنٹ کے بارے میں، لیکن وہ 4-5 سطر کی ترمیم ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا بنیادی مقصد صوبوں سے مقامی سطح پہ اختیارات کی منتقلی نہیں تھا، وہ مرکز سے صوبوں کی طرف منتقلی تھا۔ باقی انہوں نے حقیقتاً یہ کام صوبوں پہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ اختیارات کو ایک بڑا ان پرنسپل ایک فقرہ لکھ دیا کہ بھئی یہ صوبائی حکومتوں کو اختیارات منتقل ہوں گے، مالی اختیارات، ایڈمنسٹریٹو اختیارات، سیاسی اختیارات، یہ بس اتنا، اس کی تفصیلات میں نہیں گئے وہ۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، صوبائی حکومت کے بارے میں پوری تفصیلات موجود ہیں، پورا کئی چیپٹرز ہیں۔ وفاقی حکومت کے بارے میں بھی پوری تفصیلات موجود ہیں کہ اس وقت کیا اختیارات ہوں گے، کب الیکشن ہوں گے، سائیکل کیا ہوگا، اس میں کتنے ممبر ہوں گے صوبائی اسمبلی کے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری تفصیلات آئین میں موجود ہیں۔ دیکھیے سر، جو 140 ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں گے، کیا وہ نہیں کچھ ایگزیکٹلی بتاتا، ڈیٹیل اس کی فراہم نہیں کرتا؟ کچھ بھی نہیں، کافی ہے، کچھ بھی نہیں۔ 140A ایڈ کیا گیا تھا، تو 140A ہے وہ بالکل ایک ان پرنسپل بات کرتا ہے۔ میں اس کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ وضاحت ہو جائے۔ یہ دیکھیے 140A جو ہے، اس کے اندر بیسیکلی 6 لائنز ہیں، 6 لائنز کا یہ آرٹیکل ہے۔ 6 سینٹینسز، سینٹینسز تو اس میں بیسیکلی 2 ہیں، لیکن لائنیں 6 ہیں۔ میں پوری اس کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم and devolve political, administrative and financial responsibility and authority to the elected representatives of the local governments. یہ 140A کا 1 ہے سب سیکشن۔ تو 140A کا جو دوسرا سب آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے، وہ اس سے متعلق نہیں، لیکن وہ کہتا ہے elections to the local government shall be held by the Election Commission of Pakistan۔ لیکن جو یہ ٹوٹل 6 لائنیں بنتی ہیں، کوئی تفصیل اس کے اندر نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ، وہ انہوں نے سارا ملبہ، ساری ذمہ داری لوکل گورنمنٹ کے ڈیفائن کرنے کی، اس کی تفصیلات طے کرنے کی، وہ صوبائی حکومت کو دے دی ہے۔ تو اس لیے 18th امینڈمنٹ کے اندر یہ چیز نہیں ہے، حالانکہ وہ چاہتے
اگر ان کی منشا یہ ہوتی کہ ڈیولوشن جو ہے وہ صرف فیڈرل سے پروونشل نہیں، پروونشل سے لوکل میں بھی ڈیفائن کریں، تو پر انڈیا نے جیسے کیا تھا 1993 میں 94 میں، تو وہ ویسے کر لیتے، پوری تفصیلات دے دیتے، الگ چیپٹر بنا دیتے۔ میرا 73rd اور 74th جو شق ہے اس کی آئین کی، وہ یہی بتاتی ہے، انہوں نے باقاعدہ ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے، اور باقاعدہ اس کے اوپر فلم بھی بنائی ہے پنچایت کے اوپر، مجھے یاد ہے ایک بڑی خوبصورت فلم دیکھی تھی میں نے، پورا انہوں نے اس کی روح کو بیان کیا اس پہ۔ تو یہ ہمارے یہاں سر یہ جو آپ نے بالکل وجہ کہا کہ لکھا تو ہے لیکن ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ آئین تو موجود ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا، اسی طرح ہمارا یہ بھی لوکل گورنمنٹ میں تو اور زیادہ مسائل ہیں، کیونکہ لوکل گورنمنٹ کا سر جو نظام دیکھا گیا ہے، اس نظام میں واضح طور پہ 2-3 خوبیاں ہیں۔ آپ نے رائٹلی سیڈ کہ عوام کو ظاہر ہے کہ اس میں انصاف ملتا ہے، عوام کے مسائل حل ہوتے ہیں، بیسک کمیونٹیز ہیں، سہولتیں ہیں، وہ ظاہر ہے ایک جو ایم این اے یا ایم پی وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا جو کہ وہاں پر کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یوتھ لیڈرشپ بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تیسری یہ کہ پھر وہ لیڈرشپ جو آگے چل کے ہماری قومی دھارے میں شامل ہو سکتی ہے۔ تو سر اتنی اہمیت ہونے کے باوجود ہمارے ہاں یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہے، میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن کا اتنا اہم رول ہے جتنا کہ اس میں بتایا گیا کہ وہ ڈٹرمن کرے گا۔ رائٹلی پروونشل گورنمنٹ ہے، کیا پروونشل گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اپنے اختیارات ان کو دیں؟ یہ بالکل ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ ہمارے جو اسمبلیوں کے نمائندے ہیں ان کے تمام تر احترام کے باوجود ان کا مین فوکس اسمبلی کے اندر کی کارروائی نہیں ہوتا، یعنی وہ قانون سازی یا کمیٹیوں کے اندر انتظامیہ کو جواب دہ بنانا یا عوامی امنگوں کی نمائندگی کرنا اسمبلی کے اندر بیٹھ کے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر جو عموماً اٹینڈنس ہوتی ہے وہ بھی بڑی پور ہوتی ہے، اور کئی دفعہ جب کورم پوائنٹ آؤٹ ہو جائے جو کہ صرف 25% ہوتا ہے تو 25% لوگ بھی نہیں ہوتے اور کورم ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسمبلی ممبر محنت نہیں کرتے، وہ باہر بہت سے کام ہیں لوگوں کے وہ جو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اصل ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ان کو اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کچھ ایگزیکٹو اختیارات حاصل ہوں جس سے وہ لوگوں کو اوبلائج کر سکیں، ان کو کام کر سکیں تاکہ اگلے الیکشن میں ان کو ووٹ ملیں۔ تو اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ہاتھ سے اختیارات ایم پی ایز کے بھی، اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے جس نے پھر وہ پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کا بجٹ، اگر لوکل گورنمنٹ بن جائے اور وہ افیکٹو ہو تو تقریباً 30 سے 40% لوکل گورنمنٹ کا جو بجٹ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا، وہ لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ یہ خرچ کرنے کا اختیار ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ یعنی سر آئین میں لوکل گورنمنٹ کے فنڈ کا ذکر کیا گیا ہے کہ اتنے % ہے اور دیا جائے گا؟ نہیں ذکر ہے آئین میں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یہ بائی پریکٹس ہے کہ صرف خیبر پختونخوا کی جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس کے اندر یہ مینشنڈ ہے۔ وہاں تو غالباً براہ راست الیکشن بھی ہوئے، 30% براہ راست الیکشن بھی ہوئے، لیکن وہاں پہ بھی لکھا تو ہوا ہے، لیکن کاؤنسلرز کا لوکل گورنمنٹ کا مظاہرہ بھی ہوا تھا پچھلے دنوں، انہوں نے کہا تھا کہ پیسے لکھے تو ہوئے ہیں لیکن ٹرانسفر نہیں ہوئے ہمیں۔ بالکل صحیح ہے، ہاں صحیح ہے۔ یہ یعنی یہ فائنینشیل جو پاورز ہیں یہ ڈیفینیٹلی ڈیلیگیٹ نہیں ہوتی، نہیں دی جاتی ان کو، جس کی وجہ سے ظاہر وہ ہیلپ لیس ہوتے ہیں، اور یہ عام سننے میں آتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر وہ پیرالائز ہو جاتی ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ لوکل گورنمنٹ کے بہت مختلف سے رخ ہیں، جس کو اگر ہم دیکھیں کہ لیڈرشپ رول جو ہے لوکل گورنمنٹ سے نکلتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ ایک تحصیل میں یا ایک گاؤں میں، اس کی میرے خیال آلریڈی میرے خیال 30,000 یا 10,000 15,000 کی انیشلی آپ نے بتایا جب فگر ہوتا ہے 10,000 12,000 سے وہ اپنا الیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ الیکشن لڑنا بھی آسان ہوتا ہے، یعنی وہ از کیپیبل، بنسبت یہ کہ صوبائی اسمبلی کا لڑے وہاں تو کروڑوں کے مسائل ہوتے ہیں، اب تو اربوں پہ چلے گئے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا ایک ٹرانزیشن ہے کہ وہ 10-12 ہزار سے لے کے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد پھر آگے اسے ترقی کرے تو مزید وہ تحصیل لیول پر آ جائے، پھر وہ ناظم کا بھی الیکشن لڑے۔ تو ایک بتدریج ایک اس کا دھارا بتایا گیا کہ اس دھارے سے نکل کے وہ قومی دھارے میں جائے گا، تو یہ بھی ایک اچھا میرا خیال وہ ہے۔ جی بالکل، دیکھیے یہ عام آدمی کے لیے بھی
جس کا ایک تو آپ نے کہا کہ مالی وسائل کی بھی بات ہے کہ اس کے لیے شروع کریں اگر کونسلر کی سطح پہ تو مالی وسائل بہت ہی کم چاہیے ہوں گے. دوسری بات ہے ایکسپیرینس. آپ کو کونسلر بنیں گے تو آپ کے پتہ چلے گا کہ کس طرح سے حکومت اس چھوٹی سطح پہ چلتی ہے. وہ آپ کو کل اگر آپ راستہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ اوپر جائیں گے تو آپ پیسے بھی پھر خرچ کر لیں گے لیکن تجربے کے ساتھ آپ فرائض بھی بہت اچھے ادا کر لیں گے. تو اس لیے یہ دنیا بھر میں چونکہ نظام ایسے ہی ہوتا ہے, خواہ وہ فیڈرل سسٹم ہو یا یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہو, کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہر جگہ اہم ہوتا ہے, تو لوگ اسی کے ذریعے سے اوپر ترقی کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو تجربہ بھی ملتا ہے انہیں. اور ینگ لوگوں کا آپ نے کہا ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے, تو ینگ لوگوں کو اگر پالیٹکس میں آنا ہو تو ان کے لیے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا, صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنا, unless they come from a very moneyed class family, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے. تو وہ عام مڈل کلاس کا آدمی بہت آسانی سے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن لڑ سکتا ہے. تو اس لیے بہت اچھی ترتیب ہے یہ. صحیح بات. اچھا سر, جو مشرف صاحب کا جو تھا 2001 کا لوکل گورنمنٹ کا جو آرڈیننس تھا اس میں, تو انہوں نے کوشش کیا کہ ویسے تو ایوب خان صاحب نے بھی میرے خیال 1956 سے آنورڈ بھی آپ دیکھیں کہ یہ ملٹری رجیم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جب بھی کوئی لوکل گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے تو وہ اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن صوبائی حکومتیں جو ہیں جو بنیادی طور پہ جو ڈیموکریٹک رولز کے لیے مشہور ہوتی ہیں کہ انہوں نے ڈیموکریسی کو فلرش کرنا ہے, اس کو چلانا ہے, پارلیمنٹری سسٹم کو چلانا ہے, دے آر شائی آف بیسیکلی کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دینے کے خلاف ہیں یا ہرڈل ہیں. جی بالکل واضح سی بات ہے, کیونکہ ان کے اختیارات میں تقسیم ہو جاتی ہے, ان کے اختیارات میں کمی واقع ہو جاتی ہے. وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر لوکل گورنمنٹ آ جائے گی تو ان کے اختیارات کا ایک حصہ وہ استعمال کریں گے, اور مالی وسائل جو ہے جو ٹوٹلی ان کی ڈسپوزل پہ ہوتے ہیں صوبائی حکومت کی, وہ بھی اس کا ایک حصہ پھر مقامی حکومتیں خرچ کریں گے. تو اس لیے وہ ہمیشہ رجسٹ کرتی ہیں اس بات کو. یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یہ فوجی حکومتوں میں نہیں ہوتا, کیونکہ فوجی حکومتوں میں تو ٹاپ پہ یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے. جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے اگر فار ایگزامپل فوجی حکومت کے ذریعے سے اپنا اختیار سنبھالا ہے, اقتدار سنبھالا ہے, تو سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں, اور وہ باقی جو لوگ ہوتے ہیں صوبائی سطح پہ سب مارشل ایڈمنسٹریٹرز وغیرہ, وہ سارے اس کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ فوجی حکمران کو چونکہ الیکٹڈ تو نہیں ہوتا وہ, تو اسے کوئی دنیا کو دکھانے کے لیے مقامی حکومتوں کے الیکشن کرا کے وہ ایک الیکٹورل لیجیٹیمیسی کی بھی کوشش کرتا ہے. جیسے دیکھیں میں نے الیکشن کرا دیا, بیسک ڈیموکریسی کا ایوب خان صاحب نے کیا تھا کہ, لیکن وہ یہ تھا کہ پہلے کچھ لوگ 80 لوگ 70 لوگ جو بھی ہیں وہ الیکٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ آگے پھر ان کو منتخب کرتے تھے آگے. تو ان کو اس طرح بھی لے کے چلا کہ تاکہ وہ بالواسطہ جسے کہتے ہیں انڈائریکٹ طریقے سے انہوں نے کیا. لیکن سر میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم سسٹم ہے جو لوکل گورنمنٹ کا, اور اس میں جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے اس نے ہمیشہ کوشش کی ہے, شاید ان کی یہ ہے کہ وہ ایک ان کی کانسٹیچوئنسی بھی بن جاتی ہے وہ آ کے, اور پھر اس کے فوائد بھی ہیں. آپ نے دیکھا کہ بعض جگہ پر لیڈرشپ وہاں سے نکلی بھی ہے آ کے. مجھے سر یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک تاثر ہے کہ یہ لوکل گورنمنٹ کو بیوروکریسی پسند نہیں کرتی, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب جنرل مشرف صاحب لے کر آئے تھے یہ سسٹم کو, تو ایک تاثر بیوروکریٹس میں, چونکہ میرا بھی چھوٹا موٹا اس لوگوں سے ملنا جلنا رہا ہے اس دور میں, تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی ان کی پاورز کلپ کی گئی ہیں کہ یہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, اور یہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹر ٹائپ کے مائنڈ کے ذہن کے ہوتے ہیں, کولونیل رول کے جو ان کا ہے ہمیں ملے اس طرح کے ہوتے ہیں. تو اس کو کرنے کے لیے انہوں نے خاص طور پہ اس کلاس کو ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ نے دیکھا سر کہ جب 2013 میں پھر واپس ریورس ہو گیا سسٹم, تو ایک ہمارا ڈائلیما یہ ضرور رہا ہے کہ نان کنٹینیوٹی آف گورنمنٹس, نان کنٹینیوٹی آف ریفارمز, نان کنٹینیوٹی آف پالیسیز از اے بیسک پرابلم آف پاکستان. جی درست ہے بات. دیکھیے جو ریورس ہونے والی بات ہے اس کا میں پہلے ذکر کر دوں. میرا تھوڑا سا ویو یہ ہے
کہ اس ریورس ہونے میں مین رول پولیٹیشنز کا تھا، کیونکہ پہلے ہم کئی دفعہ بات کر چکا ہوں میں کہ پولیٹیشنز اپنی پاورز کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ کوئی طاقتور افیکٹو لوکل گورنمنٹ بنے۔ بیوروکریسی ڈپینڈ کرتا ہے لائک کرنے یا نہ کرنے کی اس بات پہ کہ وہ لا جو بنا ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کا وہ کتنی پاورز بیوروکریسی سے لیتا ہے یا ان کو دیتا ہے۔ اب جو آپ نے 2000 کا ذکر کیا نا، وہ میرے خیال پاکستان کی ہسٹری میں شاید بہت غور و فکر کے بعد وہ لا بنا تھا، لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آف 2000، جہاں جنرل تنویر نقوی صاحب بھی اس میں خاص طور پہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل تنویر نقوی صاحب تھے اور دانیال عزیز صاحب تھے۔ ایک نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو بنا ہوا تھا، انہوں نے دنیا کے کئی ممالک میں جا کے ان کا نظام اسٹڈی کیا، غور و فکر کی، ریسرچ کی، اور پھر یہ نظام لے کے آئے تھے۔ تو وہ بہت اچھا ویل تھاٹ آؤٹ نظام تھا، اس میں واقعی الیکٹڈ لوگوں کو اختیارات دیے ہوئے تھے، لیکن بیوروکریسی اس سے ناخوش تھی، اس لیے کہ ان کے اختیارات یعنی ان کو تابع کر دیا گیا تھا۔ اگر وہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر ہیں جو کہ پہلے ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، تو ڈی سی او بنا دیا، تو وہ ڈی سی او جو تھا وہ ڈسٹرکٹ ناظم کے ماتحت تھا، تو یہ بات ان کو پسند نہیں آئی بالکل۔ اور اس میں میں نے سر اکثر لوگوں کو جو کہ باقاعدہ ڈپٹی کمشنر تھے یا کمشنر تھے، ان کو یہ کہتے سنا، یہ کیا لوگ ہیں جو ان پڑھ سے لوگ یہ ہمارے اوپر نافذ کر دیے گئے ہیں، یعنی وہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کے اندر کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں، یہ ہم پر رول کریں گے آ کے۔ ہاں، وہ ان پڑھ کی بات تو اور بھی کئی وجوہات وہ کہتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ کسی کو بھی پسند نہیں آتا کہ میرے اختیارات کم ہو جائیں، ایبسولیوٹلی، تو وہ بنیادی بات تو یہ ہے یہ بھی ان کے اختیارات کی کمی کی وجہ سے۔ لیکن اگر قانون ایسا ہو کہ جس کے اندر مقامی لوگوں کو اختیارات بہت کم ہوں اور جو بیوروکریسی ہو اس کو فوقیت حاصل ہو، جیسے ابھی وہ جو لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ یا بل کہہ لیں، وہ اس وقت زیر بحث ہے پنجاب کی لوکل گورنمنٹ کی کمیٹی میں، ابھی وہ ایکٹ نہیں بنا لیکن انڈر ڈسکشن ہے، تو اس کا جو ڈرافٹ ہے اس کے اندر ڈپٹی کمشنر کو سپریمیسی حاصل ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہاں کی بیوروکریسی اس پہ کوئی اعتراض ہوگا۔ تو یہ قانون پہ ہے کہ اختیارات اگر آپ ان سے لیں گے اور ان کو الیکٹڈ لوگوں کے ماتحت کریں گے تو وہ پسند نہیں کریں گے۔ لیکن سر میرا خیال پنجاب میں تو 10 سال سے الیکشن بھی نہیں ہوئے، نہ وہ اسلام آباد میں الیکشن ہوئے آ کے، تو ایک طرف بیوروکریسی بھی اس سے ناخوش ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اپنے اختیارات ان کو دیں، دوسری طرف جو ہماری پروونشل اسمبلیز ہے جن کو بڑے بڑے کروڑوں روپے کے فنڈز ملتے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کو دیں، تو پھر کیا ایسا ہمارے پاس میکینزم ہے جس سے کہ یہ نظام آگے چل سکے؟ دیکھیے انڈیا میں بھی یہی صورتحال پیش آئی تھی، ان کے ہاں بھی لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بہت ہی غیر مؤثر قسم کا تھا، الیکشن کئی سال نہیں ہوتے تھے، ہو جاتے تھے تو پھر صوبائی حکومتیں وہاں پہ اسٹیٹ گورنمنٹس کہتے ہیں وہ ان کو کسی نہ کسی بہانے ڈیزالو کر دیتی تھی، اور پھر اگر چلتی بھی رہتی تھی تو ان کی جو پاورز تھیں وہ اتنی کم کر دیتے تھے کہ وہ غیر مؤثر قسم کی حکومتیں بن جاتی تھیں۔ تو یہ کافی عرصہ یہ چلتا رہا کہ 45 سال اس ملک کے اندر آئین جو بنا تھا 51 میں، اس کے بعد یہ غیر مؤثر لوکل گورنمنٹ کا سسٹم چلا۔ پھر وہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک آئینی ترمیم کرتے ہیں، تو اس آئینی ترمیم میں باقاعدہ 2 الگ پارٹس انٹروڈیوس کیے گئے، ایک پنچایتی نظام اسے کہتے ہیں جو کہ لوکل لیول پہ یعنی یونین کونسل کا نظام، اور ایک میونسپل کمیٹیز کا نظام ہے دوسرا پارٹ اس کے، جیسے میونسپل کمیٹیاں ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، تحصیل گورنمنٹ ہے۔ تو انہوں نے بڑی تفصیل سے چند بنیادی باتیں اس میں لکھ دی ہیں کہ اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی، ان کے اختیارات کیا ہوں گے، یعنی کون سے، جس طرح پروونشل گورنمنٹ کی ایک لیجسلیٹو لسٹ ہے نا، تو لوکل گورنمنٹ کی لیجسلیٹو لسٹ تو نہیں ہوتی کیونکہ وہ قانون سازی نہیں کرتے، لیکن کیا اختیارات کی فہرست کیا ہے، تو وہ سارے ایریاز جو ان کے اختیارات میں آتے ہیں اس کی لسٹ بنا دی ہے۔ پھر اس کے اندر یہ بنیادی باتیں جو لکھ دی گئی ہیں، جو سب سے مجھے پسند ہے اس کے اندر بات وہ لکھ دی گئی ہے کہ الیکشن کا جب ان کی کسی لوکل گورنمنٹ کا ڈیوریشن یا اس کی مدت ختم ہونے والی ہوگی
تو اس سے 6 مہینے پہلے الیکشن ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ کنٹینیوٹی رہے گی, بریک نہیں آئے گا. تو اگر پاکستان نے بھی واقعی لوکل گورنمنٹس مؤثر بنانی ہے تو میرے خیال میں ہمیں یہ انتظام کرنا پڑے گا کہ قانون آئین کے اندر ترمیم کرتے, یہ جو آرٹیکل 140A ہے اس کو ایکسپینڈ کریں اور اس کے اندر کوئی مزید تفصیلات لکھ دیں. میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے مقامی حکومتوں کے نظام کو مؤثر بنانے کا. اچھا سر, اس میں جیسے آپ نے رائٹلی سیڈ کہ یہ انڈیا نے اس پہ کیا, تو ہمارا 140A تو آپ نے کہا بہت ناکافی ہے اس میں. تو یہ چیز طے شدہ بات ہے کہ اس میں تو ہماری جو پروونشل جو گورنمنٹس ہیں وہ نہیں چاہتی کہ کسی طرح بھی ہم اس کو ڈیلیگیٹ کریں. یہ بہت زیادہ مقبول نیریٹو بن چکا ہے. ساتھ ہم نے بیوروکریسی کی بات بھی کر لیا کہ تو جو ایک بنیادی چیز ہے کہ ہمیں جو آئین تحفظ دیتا ہے, آپ نے اس کا اشارہ کیا کہ آئینی تحفظ لوکل گورنمنٹس کو اتنا میسر نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. تو اس کے لیے آپ نے کہا ہے کہ اس میں ترامیم ایسی ہونی چاہیے, یعنی 140A میں آپ چاہتے ہیں 140B C D کچھ ہو جائے اور وسیع کر دیں, اس کو وسیع کر دیں. اس کے اندر تو 2 شکیں ہیں نا چھوٹی, 1 اور 2, اس کے اندر 10 شکیں بھی ہو سکتی ہیں. ہم نے اس کے اوپر ایک مسودہ قانون آئینی ترمیم کا بنا کے تجویز کیا تھا, اور وہ سابق سینیٹر ثانیہ نشتر صاحبہ نے سینٹ میں انٹروڈیوس بھی کر دیا تھا, اور وہ پھر اسمبلی کو ریفر بھی ہو گیا تھا, اور اسمبلی کمیٹی میں, اور کمیٹی نے جو لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی ہے انہوں نے مجھے بھی بلایا تھا, میں نے بھی اس میں ایکسپلین کیا تھا. انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز کر کے اس کو سینٹ کو بھیجا ہوا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی واقعی کارروائی آگے بڑھے گی. لیکن اس پر حل یہی ہے کہ آپ آئینی ترمیم کریں, اور اس طرح MQM نے بھی ایک آئینی ترمیم دی ہوئی ہے, یعنی اسمبلی کے اندر موجود ہیں لیکن اس کے اندر مطلوبہ حمایت جو ہے وہ حاصل ہوگی تو پھر وہ آگے چلے گی. آخری سوال آپ سے سر یہ ہے کہ یہ پلڈیٹ ہے بیسیکلی, اس کا جو رول یہ ہے کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس سے موجود لوگوں کو اویئرنیس دینا, ان کو ڈیموکریسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے ہوتے ہیں اس پہ ان کو باقاعدہ فیڈ بیک دینا, اور ان کو باقاعدہ ان کو تیار کرنا, جو کہ جس میں کہ آپ ایک متحرک رول پلے کرتے ہیں. اگر آپ کا رول دیکھا جائے پلڈیٹ کا, آپ بحیثیت صدر پلڈیٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اپنا رول آپ پورا کر سکے ہیں اس میں؟ کیا آپ کو کچھ رکاوٹوں کا سامنا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے؟ دیکھیے, ہمارا جو رول ہے وہ تو بہت ذرا چھوٹا ہے, اس لیے کہ ہم ظاہر ہے ایک بڑی آرگنائزیشن نہیں ہے, لیکن ہم نے چونکہ مستقل ایک کسی پوری کنٹینیوٹی کے ساتھ 22 سال سے کام کیا ہے, تو مجھے تو اس لحاظ سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ان ٹریننگ سیشنز میں یا اورینٹیشن سیشنز کہہ لیں, ان کے اندر اچھی تعداد میں آتے ہیں, توجہ سے بات بھی سنتے ہیں, ایکسیپشنز ہوتی رہتی ہیں, اور سوالات بھی کرتے ہیں. انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے اس بات کو کہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو انہیں کہتے ہیں قانون سازی ایسے کریں, بجٹ کے اندر آپ کا رول یہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, لیکن ان کے اوپر مختلف فورسز ایکٹ کر رہی ہیں نا. ایک بڑی فورس ان کے اوپر جو ایکٹ کر رہی ہے وہ عوام ہے, ان کے ووٹر ہیں. ان کے ووٹر, ان کو غرض نہیں ہے اس سے کہ آپ اسمبلی میں بجٹ پہ کتنی اچھی تقریر کریں, آپ اسمبلی کے اندر قانون سازی کیسی کریں. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ہمارے کام کرائیں, آپ ہمارا تھانے کچہری کے مسئلے حل کریں. تو وہ مجبور ہیں کہ ان کو اگلا الیکشن بھی جیتنا ہے, تو وہ پھر وہ کام نہیں کر پاتے جو ان کا فرض ہے. لیکن کیونکہ ان کے کانسٹیچوئنٹس جنہوں نے ان کو الیکٹ کرنا وہ یہ نہیں چاہتے, تو جب تک وہ عوام کے اندر مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا, میرے خیال ہے پارلیمنٹیرینز بھی چینج نہیں ہو سکتے. یہ بھی آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے. احمد بلال محبوب صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو جناب, بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے پلڈیٹ کے بانی اور صدر جناب احمد بلال محبوب. جو آج میں نے گفتگو کی ہے اس کا لب لباب آپ کہہ لیں, خلاصہ کہہ لیں, اس کا حاصل کہہ لیں کہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت لوکل گورنمنٹ کو مؤثر بنانے کے لیے, اس نظام کو مؤثر بنانے کے لیے, لوگوں کو نچلی سطح پر گراس روٹ لیول پر انصاف مہیا کرنے کے لیے
ترامیم کی ضرورت ہے، اہم ترامیم، جس سے کہ لوکل گورنمنٹ کو تحفظ حاصل ہو سکے اور وہ اس کا عملاً نفاذ ہو سکے۔ دوسری بات جو انہوں نے اہم کی ہے وہ یہ بات کی ہے کہ یہ نظام اس وقت تک پاپولر نہیں ہو سکتا جب تک کہ عوام بھی اس کے ساتھ، ان کی بھی تربیت ہونی چاہیے، ان کے بھی اویئرنیس ہونی چاہیے، کیونکہ عوام کو اپنے مسائل سے غرض ہے، ان کو اپنے مسائل کے حل سے غرض ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بیسک ایشوز ہیں ان کے وہ حل ہونے چاہیے۔ وہ پٹواری کا ہے، وہ تھانے دار کا ہے، وہ اے سی کا ہے، تو وہ میونسپل کمیٹی کے بندے کا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اس طرف جائیں وہ، تو لہٰذا وہ بھی مجبور ہیں اور وہ اس لحاظ سے اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کس طرح ہم لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو زیادہ آگے لے کے چلیں، اور وہ جمہوری جو اصول ہیں جن کو پڑھایا جانا چاہیے، جو بل ڈیٹ اس کے لیے کوشش بھی کرتی ہے، اور کہ وہ کس طرح اپنے لیجسلیشن کرنی ہے، کس طرح اپنے بجٹ پیش کرنا ہے، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ ایک دونوں طرف کا معاملہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو جمہوری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ کم از کم اس سلسلے میں خلوص نیت کے ساتھ، جسے کہتے ہیں اقتدار جو ہے اس کی منتقلی ڈسٹرکٹ لیول پر، تحصیل لیول پر کریں، اور دوسرا یہ کہ ترامیم ہونی چاہیے، اور تیسرا یہ کہ عوام میں اس کی باقاعدہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ سسٹم ان کے لیے بہتر ہے، اور ان کو لیجسلیشن سے متعلق چیزوں کا تحفظ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات آخری میں یہ کہتا چلوں کہ یہ عوام ہی ہوتے ہیں جن کے پاس جب ووٹر جاتا ہے، یعنی جو کینڈیڈیٹ جاتا ہے اپنے ووٹ کے لیے، اس وقت عوام اس سے پوچھیں کہ جناب آپ نے یہ لوکل گورنمنٹ کے لیے کیا کر رہے ہیں، آپ لوکل گورنمنٹ کے اس کے نفاذ کے لیے آپ کیوں کوشش نہیں کر رہے۔ یہ سوال اس وقت کے پوچھنے کے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔